کلندر وائس کے سبھی ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، 12 خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والے سعودی نوجوان کا سر عام سر قلم کر دیا گیا۔ اس درندے نے اتنے سفاک جرائم کیسے سر انجام دیے اور سعودی عدالت نے اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا، یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ لہٰذا اس سعودی نوجوان کی حقیقت جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستانی معاشرے کے برعکس سعودی عرب میں جنسی استحصال کے واقعات کم دیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص ایسے گھنونے جرم کا ارتکاب کرے تو سعودی عدالتیں اسے عبرت کا نشان بنا دیتی ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انسانوں کی کھال میں چھپے بھیڑیے ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ حال ہی میں سعودی عرب میں ایک ایسے مجرم کا سر قلم کیا گیا جس نے درجن بھر خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ زیادتی کا شکار ہونے والی خواتین میں زیادہ تر کی عمر 18 سے 20 سال بتائی جاتی ہے۔ اس درندے کا نام محمد بن عقیل العیسیٰ القرنی ہے، جو کہ سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں رہتا تھا۔ پیشے کے اعتبار سے یہ ڈرائیور تھا اور سامان کی منتقلی کے علاوہ یہ بچیوں کو اسکولوں کالجوں میں پک اینڈ ڈراپ کی سروس بھی فراہم کرتا۔ محمد بن عقیل کی عمر 32 سال بتائی جاتی ہے اور یہ غیر شادی شدہ تھا۔ گزشتہ سال کے وسط میں سعودی پولیس کو مشرقی ریجن کے ایک علاقے سے خواتین کے اغوا کی رپورٹس موصول ہونا شروع ہوئیں، اور جب تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ کوئی شخص ان خواتین کو اغوا کر کے سب سے پہلے تو کسی ویران علاقے میں لے جاتا ہے، پھر ان پر تشدد کرتے ہوئے ان خواتین اور جوان لڑکیوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر فرار ہو جاتا ہے۔ جب یہ رپورٹس تواتر سے موصول ہونا شروع ہوئیں تو سعودی پولیس بھی حرکت میں آ گئی، کیونکہ سعودی عرب میں اس طرح کے کیسز بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی پولیس نے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی اور جس علاقے میں یہ کیسز رپورٹ ہو رہے تھے اس علاقے میں جگہ جگہ پولیس اہلکار سول کپڑوں میں تعینات کر دیے گئے۔ خاص طور پر کالجز اور یونیورسٹیز کی قریبی سڑکوں پر بھاری تعداد میں پولیس اہلکار کھڑے کر دیے گئے، جو ہر آنے جانے والے کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے۔ پیارے دوستو، کچھ دن گزرنے کے بعد سعودی پولیس اہلکاروں کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو تقریباً روزانہ ہی کالج کے باہر آ کر کھڑا ہو جاتا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگتا، اور جیسے ہی چھٹی کا وقت قریب آتا تو وہ وہاں سے چلا جاتا۔ جب سعودی پولیس نے اس کا پیچھا کیا تو معلوم ہوا کہ اس شخص کا نام محمد بن عقیل العیسیٰ القرنی ہے، یعنی یہ وہی درندہ تھا جس نے معصوم بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ شک کی بنا پر چند پولیس اہلکاروں کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ وہ اس کے گھر کا ایڈریس معلوم کر کے 24 گھنٹے اس شخص پر نظر رکھے، جس کے بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک روز محمد بن عقیل گھر سے نکلا اور خواتین کے ایک سعودی کالج کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ چھٹی کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی پیدل اپنے گھر کو جا رہی ہے، تو اس نے گاڑی اس لڑکی کے پیچھے لگا دی۔ کچھ دیر کے بعد جب اس نے دیکھا کہ ویران سڑک پر ارد گرد کوئی اور موجود نہیں ہے تو اس نے تیزی سے گاڑی اس لڑکی کے آگے لگائی اور فوراً سے اتر کر اس لڑکی کو نشہ آور دوا سنگھا کر گاڑی میں ڈال دیا۔ یہ تمام کارروائی دور چھپے پولیس اہلکار دیکھ رہے تھے، جو گزشتہ کئی دنوں سے اسی موقع کی تلاش میں تھے۔ محمد بن عقیل نے لڑکی کو گاڑی میں ڈالنے کے بعد ایک ویرانے کا رخ کیا تو پولیس اہلکار بھی پیچھے ہو لیے اور اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ دوران تفتیش اس درندے نے ایسے ہوش ربا انکشافات کیے کہ روح تک کانپ اٹھے۔ محمد بن عقیل نامی اس درندہ صفت انسان نے بتایا کہ اس نے گزشتہ 6 ماہ کے اندر 12 کے قریب خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ وہ یوں ہی ویران سڑکوں پر راہ چلتی اکیلی خاتون یا لڑکی کا انتظار کرتا اور موقع ملتے ہی اسے نشہ آور دوائی سنگھا کر گاڑی میں ڈال لیتا اور اپنے خفیہ مقام پر لے جا کر اس خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا۔ پیارے دوستو، جس ویران مقام سے محمد بن عقیل کو گرفتار کیا گیا وہ جنگل نما علاقہ تھا اور محمد بن عقیل نے وہاں تمام انتظامات کر رکھے تھے۔ اس مقام سے خواتین کے پھٹے دوپٹے اور برقعے بھی ملے اور چند قیمتی زیورات بھی، جو محمد بن عقیل نے ان خواتین سے چھینے تھے جنہیں اس نے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ اپنے جرائم کا اعتراف کر لینے کے بعد سعودی عدالت نے اس کا سر قلم کرنے کا حکم جاری کر دیا
اور پھر گزشتہ روز سر عام اس درندے کا سر قلم کر دیا گیا۔ محمد بن عقیل نے معافی بھی مانگی اور رحم کی اپیل بھی کی، مگر سعودی عدالت نے کہا کہ اتنے سفاک اور سنگین مجرم کی ایک ہی سزا ہے کہ سب کے سامنے اس کا سر قلم کیا جائے۔ جب محمد بن عقیل کا سر قلم کیا جا رہا تھا تو اس وقت ان خواتین کے گھر والے بھی موجود تھے جن خواتین کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی، یعنی سعودی عدالت نے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ اس کے برعکس اگر آپ تصور کریں کہ کوئی ایسا مجرم پاکستانی عدالت میں ہوتا تو یقینی طور پر پیسے اور طاقت کے بلبوتے پر بری ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہوتا ہے جہاں جنسی زیادتی کا مسئلہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بلا شبہ دنیا کے کسی بھی خطے اور کسی بھی معاشرے میں اس گھنونے فعل کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک کبیح عمل ہے اور یقیناً باعث تذلیل اور شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جبکہ اسلام بھی اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا، تو پھر پاکستان جیسے قدامت پسند معاشرے میں یہ جرم کس طرح سے پنپ رہا ہے، بلکہ آئے روز بڑھتا ہی جا رہا ہے؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ معاشرے میں حد سے زیادہ بڑھتا ہوا عریانیت کا فروغ، جس کی کوئی بھی صورت اور کوئی بھی ذریعہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً معاشرے میں حد سے زیادہ فحش مواد یا لٹریچر کا عام ہونا اور ہر خاص و عام کی دسترس میں ہونا، معاشرے کی اکثریت کا دوسری تہذیبوں سے حد درجہ متاثر ہونا اور بلا تحقیق دوسروں کے تمدن کو اپنا لینا، گھریلو اور دینی تربیت کا فقدان اور والدین کی عدم توجہ۔ پیارے دوستو، برسوں ان عوامل نے قطرہ قطرہ ہمارے معاشرے میں سرایت کیا ہوگا، تو آج اس کے نتائج ان روح فرسا اور غمناک واقعات کی شکل میں رونما ہو رہے ہیں، جو نہ صرف مقامی طور پر بلکہ دنیا بھر میں ذلت و رسوائی کا سبب ہیں۔ کہیں بھی کوئی واقعہ ہو جائے تو دنیا سے چھپا نہیں رہ سکتا، اور یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں یہ گھنونے واقعات ہماری جگ ہنسائی اور رسوائی کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں گھریلو خواتین سے لے کر کام کرنے والی خواتین تک جنسی استحصال کی روش عام ہے، مگر افسوسناک امر تو یہ ہے کہ قانون کی موجودگی کے باوجود عموماً خواتین اس کبھی فعل سے بچ نہیں پاتی۔ اس کا شکار کوئی بھی ہوا کی بیٹی ہو سکتی ہے، وہ پرائمری اسکول کی طالبہ سے لے کر کسی ادارے کی اعلیٰ افسر تک ہو سکتی ہے۔ ان گناہوں کے پنپنے کی ایک وجہ انصاف کا میسر نہ ہونا ہے۔ اگر متاثرہ خاتون انصاف مانگنے قانون کے پاس جاتی ہے تو وہاں بھی اس کا واسطہ کسی نہ کسی جنسی نفسیانی بیمار سے پڑتا ہے۔ بارہا ایسا بھی ہوا ہے کہ قانون کے رکھوالے مظلوم کے مددگار بننے کی بجائے مجرموں کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ گو کہ پاکستان میں باقاعدہ جنسی ہراساں کیے جانے کے خلاف قانون موجود ہے، مگر اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ کوئی بھی انہیں کسی صورت خاطر میں نہیں لاتا۔ اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے، وگرنہ پاکستانی معاشرہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اس قیمتی انفارمیشن کو اپنے دیگر دوستوں سے شیئر بھی کر دیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔